قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے سورہ شورى میں بیان فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قُلْ اے حبیب آپ فرما دی، قُلْ اے حبیب آپ فرما دی، لا أَسْأَلُكُمْ میں نہیں تم سے سوال کرتا، مطالبہ کرتا، علیہ اجرن اس بات پر کہ میں نے تمہیں دولت ایمان سے مشرف فرمایا، اس بات پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ ہے کہ صرف اور صرف اتنا خیال رکھنا کہ میری قربت سے جو ہے، میری قرابت داروں سے الفت و محبت و مودت قائم رکھنا، الا المودۃ فی القربى۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول اگر ہم دیکھیں، صحابہ کرام علیہم السلام میرے آقا کے غلام تھے، میرے آقا کے ہاتھ پر ایمان لانے والے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یارو ذرا غور تو کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر ہم غلاموں پر نظر کرم فرماتے رہتے ہیں، دن بھر امت کا ہی غم ہے یا اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام جاری و ساری ہے۔ بظاہر حضور تو کوئی کام کاج نہیں کرتے، لیکن حضور پر اب ذرا بھی غور ہم کریں تو دن بھر کتنے مہمان بھی آتے ہیں، میرے آقا کی ازواج مبارکہ بھی ہیں، 4 شہزادیاں بھی ہیں، تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا۔ اب صحابہ نے یہ آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مہینے میں ایک نہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کیا کریں کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں ایمان دیا، یا رسول اللہ آپ کے صدقے ہم اسلام لائے، اسلام نے ہمیں عزت و ہمت عطا فرمائی، تو یا رسول اللہ یہ ہم غلاموں کی طرف سے یہ ادنا سا نذرانہ تو قبول فرمائیے۔ اب صحابہ نے یہ آپس میں طے تو کر لیا، لیکن اب دل ہی دل میں یہ کہنے لگے کہ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کون کرے گا؟ کسی کی جرت ہے کہ یا رسول اللہ ہم دیں گے آپ لیں؟ حضور تو دینے والے ہیں، حضور لینے والے تو نہیں ہیں نا۔ میرے آقا تو دیتے ہیں، نوازتے ہیں اور نوازتے ہی چلے جاتے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا۔ فرمایا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا نا تو رسول اللہ نے دریا بہا دیا۔ یہ میرے آقا کی سخاوت ہے، یہ میرے آقا کی کرم نوازی ہے۔ تو اب صحابہ کہنے لگے اب حضور کی بارگاہ ہمیں عرض کون کرے گا یا رسول اللہ کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے؟ تو صحابہ پھر کہنے لگے کہ حضور کے جو چچا ہیں نا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دیں، تو اگر بات بن گئی تو ہم پیش کیا کریں گے۔ اب حضرت عباس کو تیار کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے چچا جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اب انداز ذرا دیکھیے، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اسلام دیا، آپ نے ہمیں ایمان دیا، یا رسول اللہ مہمان بھی آپ کے پاس ہم جیسے ہی غلام آتے ہیں، ہم جیسے غلامی آتے ہیں اور آپ ہم پر لٹاتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں چند اشرفیاں پیش کیا کریں گے، یا رسول اللہ آپ کا کرم ہوگا کہ آپ قبول فرما لیجئے، یا رسول اللہ وہ آپ کا جہاں جی چاہے آپ وہاں پر خرچ کیجئے، یا رسول اللہ ہماری یہ نوکری قبول فرمائی۔ ابھی میرے آقا کی زبان مبارک سے جنبش ہونی ہی تھی کہ اتنے میں حضرت جبرائیل حاضر ہو گئے۔ اتنے میں اب ذرا دیکھیے اللہ کس طرح جو ہے جبرائیل کو تیار رکھتا تھا، اے جبرائیل یہ موقع آنا ہے اور تو نے فوری حاضری پیش کرنی ہے۔ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، میرے آقا کی زبان پر ابھی جنبش نہیں ہوئی تھی، جبرائیل یہ پیغام لے کر، یہ سورہ مبارکہ کی یہ آیت لے کر جو میں نے تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے صحابہ میں تم سے سوال نہیں کرتا، میرا سوال تو اس بارگاہ میں ہے، میرا تو اللہ کی بارگاہ میں معاملہ ہے، مجھے میرا رب عطا فرمانے والا ہے، تو لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے دولت ایمان دی، میں نے تمہیں اسلام سے مشرف کیا، لیکن میں اس پر کوئی تم سے مواخذہ نہیں کرتا، کچھ بھی میں تم سے طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى۔ ہاں ایک چیز ہے وہ یہ کہ اگر تم دینا چاہو نبی کو کچھ تو وہ میری اہل بیت سے محبت کرنا،
وہ گویا کہ تم نے نبی کا اجر جو ہے وہ نبی کو لوٹا دیا۔ فرمایا میری قرابت دار، یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ حضور نے فرمایا علی و فاطمہ، حسین و حسن، یہ میری قرابت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے علی سے محبت کرنا، میری فاطمہ سے محبت کرنا، میرے حسن و حسین سے محبت کرنا، یہ میری اہل بیت ہیں۔ اب ان سے محبت کیا ہے؟ فرمایا کہ ان سے محبت جس نے کی گویا اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور مجھ محمد سے محبت کی گویا اللہ سے محبت کی، تو اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ میرے آقا اہل بیت سے محبت فرمانے کا میرے آقا حکم دیتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت و مودت کو استوار رکھنا۔ محبت و مودت علماء بعض کہتے ہیں کہ مودت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے، محبت نہیں مودت ہوتی ہے، وہ کس طرح کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے زندگی باقی اگر وہ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے کہ میرا تو جینا مرنا جو ہے وہ اسی پانی کے اندر ہے، پانی سے جب نکل گئی تو اب جینا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا اہل بیت سے محبت نہیں مودت کرنی ہے، یعنی اہل بیت کی محبت ہے تو زندگی ہے، اگر اہل بیت کی محبت نکل گئی گویا کہ وہ زندہ انسان کا جسم جو ہے وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے، انسان کی روح جو ہے گویا کہ نکل گئی، کیونکہ اہل بیت کی محبت یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔